معزز حاضرین، خوش عقیدہ جنتی سامعین، ماشاء اللہ، خاصتاً تشریف فرما آل رسول جگر گوشہ بطول، وارث جبہ مولائی کائنات، سیدی مرشدی آقائی ملجائی، حضور گلزار ملت ادام اللہ فیوزہ علینا، تشریف فرما شاعر اسلام بلبل باغ رسالت حضرت اسد اقبال صاحب کلکتوی، تشریف فرما مولانا حافظ و قاری محبوب عالم صاحب، تمام بیٹھے ہوئے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما على خیر الانام محمد، فإلى العظیم توسلی بکتابہ وبأحمد وبطیبۃ وبمن حوت وبمسجد وبمنبر، وأدم صلاتك والسلام على الحبیب الأجود والآل أصحاب الندى والصحب صحب عوائد، واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گدائے کوئے مدینہ، عاشق محبوب رب العالمین، سید العشاق فی العالم، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کہتے ہیں، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا، اور ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، اور اے مدعیوں تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اے مدعیوں تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ اور فرماتے ہیں مقطع میں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، آج یوں لگتا ہے کہ چلتی فضائیں نکھری ہوئی اور بکھری ہوئی یہ رنگ و رونق جس میں ہم اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ وہ زندگی کا اساس ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، اور یہ وہ لمحات ہیں جو کل بروز قیامت تپتے ہوئے عالم میں، جہاں قسم و پرسی کا حال ہوگا، کوئی کسی کا چارہ نہ ہوگا، ہر کوئی لاچار و بے سہارا، اس وقت یہی وہ لمحات ہیں جو میرا ایقان اور عقیدہ کہتا ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے قربت اور شفاعت کی ضمانت پیش کریں گے۔
الحمدللہ کہاں ہزاروں میل ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر رسول پاک پہ درود بھیجنا اور یہ کہنا کہ میرے آقا یقیناً ہم غلاموں کا سلام درود سنتے ہیں، اور کہاں وہ عالم کہ آج اس وقت عین گنبد خضرا کے روبرو ہم اپنے آقا و مولا، ماوا و ملجا، داتا و کریم، سخی، موتی، منعم، احسان فرمانے والے، امت کے عظیم رہبر و پیشوا، قدوۃ الصالحین، قدوۃ الانبیاء والمرسلین، امامنا و امام الانبیاء، مرشدنا و مرشد الکل، دانائے سبل، ختم رسل، آقائے کونین کی بارگاہ اقدس کے بالکل روبرو بیٹھے درود پاک پیش کرنے کا موقع زندگی کو میسر آیا۔ ماشاءاللہ۔ آئیے بالکل اسی زندہ عقیدے کے ساتھ درود انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جن کی بارگاہ میں بھیجنے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ سنتے بھی ہیں، اور جب جہاں سے سرکار کو پکارا جائے وہیں پر اسی آنے واحد میں مدد کو پہنچتے بھی ہیں۔ تبھی تو اس عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے پورے 14 سال کے عقیدہ حقہ کا تحفظ کر کے امام اہل سنت نے کہا تھا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ رسول ہاشمی، تہامی، قرشی، عربی، مدری کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں سجا کر پیش فرمائے۔ پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبیہ وآلہ ابد الدہر وکرما۔ بے شک اس بارگاہ کا ادب دنیا کے کسی صاحب ثروت، کوئی سرمایہ دار نے ہمیں نہیں سکھایا، بلکہ اس عظیم پروردگار نے ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب اور آداب بجا لانے کی تلقین و ہدایت اور حکم فرمایا ہے کہ جس نے ذرے ذرے کو عدم سے وجود بخشا، اس عظیم رب کا فرمان ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والوں، جب تم میرے نبی کے آگے گفتگو کرو، جب تم اس حسین پیغمبر کے آگے اپنی زبان کھولو تو یہ دھیان رکھو، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری آواز مصطفیٰ جان رحمت کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اعظم بولیں اور تم ان کے مد مقابل میں آواز بلند کرو تو اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار ہے۔ رب فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا، احساس تک نہ ہوگا۔ آج اس عظیم بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس جناب میں الحمدللہ 100,000 100 کروڑ بلکہ غیر معدود و غیر محصا درود اور شکر و احسان رب عز و جل کا کہ اس نے اس عظیم دھرتی پر ٹھہر کر ذکر مصطفیٰ کرنے کی سعادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اس بات کی طرف جو میں نے خطبے میں موضوع سخن بنانے کے لیے پڑھی، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور گناہ کر کر کے اپنی زندگی پر گناہوں کی گٹھری لاد کر جینا دشوار کر لیں تو اس وقت اللہ فرماتا ہے جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو انہیں یہ حکم ہے کہ محبوب وہ تمہارے دیار میں آ جائیں، تمہاری دہلیز تک پہنچیں، اور جب وہ تمہاری دہلیز تک پہنچیں تو آ کر کہیں فاستغفر اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، طلب مغفرت کریں اور کہیں کہ مولا تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو، ہم سے سرزد ہوئی جانے انجانے میں جتنی کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے۔ کمال حیرت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف اتنا کہہ کے کلام بلیغ کی اس آیت کریمہ کو مکمل فرما دیتا، لیکن رب نے فرمایا محبوب صرف اتنے پہ بات ختم نہیں ہوتی، واستغفر لهم الرسول، تم بھی ان کی شفاعت اپنے رب کی بارگاہ میں کرو اور کہو کہ مولا یہ تیرا بندہ اور تیرے محبوب کا عاشق اور امتی آج تیری بارگاہ سے طلب مغفرت کے لیے حاضر آیا ہے،
پھر اللہ رب العزت کو وہ بندہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قبولیت توبہ کے لیے 3 شرطوں کو بیان فرمایا گیا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ رسول پاک کی بارگاہ اقدس میں جب وہ حاضر ہو جائے، پہلی شرط مکمل ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس عظیم بارگاہ میں ٹھہر کر اپنے رب کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرے اور کہے کہ مولا مجھے اپنے گناہوں سے توبہ اور آج شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دوسری شرط مکمل ہو گئی۔ تیسری شرط فرماتے ہیں کہ حضور اس کی سفارش رب کی بارگاہ میں کریں اور کہیں کہ مولا تو اس بندے کو بخش دے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ 3 شرطیں مکمل ہو جائیں تب آخری ٹکڑا آیت کریمہ کا کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک پھر وہ اپنے رب کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ لیکن اگر اس میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو گئی، کسی نے حاضری تو دی دربار رسالت میں، طلب مغفرت اپنے رب سے نہ کیا، یا طلب مغفرت تو کی لیکن رسول پاک نے اپنی سفارش اور شفاعت سے اس آئے ہوئے بندے کو مالا مال نہ فرمایا، تو پھر ہرگز توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ اور ہم اس بات کی طرف توجہ رکھیں اور ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے مبذول کریں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سمیع ہے، ہر جگہ بصیر ہے، ہر جگہ کے لیے شہید ہے۔ وہ ہر کسی جگہ پر اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا علم ان جگہوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اللہ چاہے تو اپنے ہی علاقے پر یہ حکم نازل فرما دیتا کہ جہاں رہے وہیں سے استغفار طلب کرے، لیکن رب نے فرمایا محبوب کوئی بندہ جب اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنی جان پر ظلم کر لے، زیادتی کر لے، تو وہ تمہارے پاس آئے، تمہاری دہلیز تک پہنچے، پھر اللہ سے کہے کہ مولا میں تیری بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ چاہتا ہوں، طلب مغفرت چاہتا ہوں، رحمت کی امید مصطفیٰ کریم کی دہلیز سے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت تو ہر جگہ سمیع، ہر جگہ کے لیے بصیر، ہر جگہ کے لیے شہید تھا، لیکن پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت اس بندے کو ملے گی جس بندے کی تائید مصطفیٰ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پروانے مغفرت اس بندے کو ملے گا کہ جس بندے کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت کی سفارش کریں گے۔ تو اے ایمان والوں، اسی پروانے سفارش، اسی شفاعت کے عظیم خط کو حاصل کرنے کے لیے، اسی عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے عاشق، پوری دنیا سے اپنے جانوں پر ظلم کر کے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اور آقا اعلی حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ جب آقا کونین کی بارگاہ میں کوئی بندہ آ کر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ سے پروانے مغفرت حاصل کرنے کی امید لگا دیتا ہے، پھر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے پر ایسے نچھاور ہو کر اپنی رحمتوں کی برسات کرتی ہے، پھر وہ آیا گناہوں کی گٹھری کا بوجھ اٹھا کر ہوتا ہے، لیکن جب پلٹتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو کر پلٹتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کمال سارا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اور دہلیز سے جڑا ہوا ہے، فضل سارا آقا کونین کے قدمان نازلین سے لگا ہوا ہے۔ رحمت خدا متوجہ ہے رحمت مصطفیٰ کی طرف۔ جب رحمت مصطفیٰ اپنے چاہنے والے، اپنے عاشقوں، اپنے غلاموں اور اپنے بندوں پر متوجہ ہوگی تو رحمت رب متوجہ ہو کر چھما چھم میہ برسانی شروع کر دے گی۔ اے عزیز ایمان والو، رب تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان، انعام و اکرام ہے کہ ایسی دھرتی، ایسی پاکیزہ مقدس جس کو کرۂ ارض کی سب سے حسین زمین کہا جا سکتا ہے، کرۂ ارض کی سب سے افضل ترین زمین کہا جا سکتا ہے، بلکہ وہ حصہ قبر انور کا کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جسم نازک سے لگا ہوا ہے، وہ قبر انور کا حصہ جس کے بارے میں فقہا متفق علیہ طور پر کہتے ہیں قبر انور کا حصہ جو رسول پاک کے جسم نازک سے لگا ہوا ہے، وہ نہ صرف زمین کے کسی حصے سے بلکہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دیار کی حاضری ہم غریبوں کو عطا فرمائی، اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا تھا من زارنی
فقد وجبت لہو شفاعتی یمن زار تربتی وجبت لہو شفاعتی یمن زار قبری وجبت لہو شفاعتی. مختلف روایات ہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی، میرے قبر کی زیارت کی، یا میری تربت اطہر کی، میرے روضہ اقدس کی زیارت کی، اللہ رب العزت کے فضل سے مجھ پر اس بندے کی شفاعت واجب ہو گئی. کل بروز قیامت میں اس کا شفیع بنوں گا، کل میں اس کی شفاعت کروں گا. اور پھر رسول پاک جب شفاعت ہم غریبوں کی کریں گے، گنہگاروں کی فرمائیں گے، تو پھر عالم یہی ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت سے امت مالا مال ہو کر داخلہ جنت پا رہی ہوگی. معیت مصطفیٰ میں، جنت نعیم میں، جنت خلد میں اور جنت الفردوس میں رسول پاک کی صحبت عزت معاب میں داخلہ پا رہی ہوگی. اسی تمام تر نعمتوں کے حصول کے لیے ہم حاضر آئے. عزیزان ملت، تمام حاضرین رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، جتنا کروڑہ شکر اپنی زبان سے بجا لائیں اس ایک عظیم نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی روضہ رسول کی زیارت کر کے. دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہے قدمان مصطفیٰ کے آگے، رسول پاک کے اس روضے کی زیارت کے آگے. کیا بھلا کسی عاشق کی تمنا اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے جمال محبوب ٹھہرا ہو اور وہ دنیا کی طلب میں لگا ہو؟ کیا کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی کا محب کہے، چاہنے والا کہے، اور وہ دنیا کے اپنے محبوب کی تمنا چھوڑ کر جب دنیا کی دوسری رعنائیاں، رنگ اور نکھت اس کے سامنے آ جائے تو وہ محبوب کا جمال چھوڑ کر کسی اور کی طرف پلٹ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جس نے جس کو چاہ لیا پھر جب اس کا جمال سامنے آ گیا تو ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں. ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہمارا تو دعویٰ ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی کا سارا سرمایہ، ہماری آخرت کا سارا اساس، ہماری زندگی، ہماری عقبہ، سب کی جاویدانی، سب کی تمام تر دار و مدار مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر ٹکا ہوا ہے. اگر مصطفیٰ خوش ہیں، سرور کون و مکان راضی ہیں تو سب راضی ہیں. اگر یہ ناراض ہیں تو نہ رب خوش ہو سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی عزت مل سکتی ہے. اسی وجہ سے آقا کونین کے دربار کا ادب ایک بندہ مومن کے لیے اس عظیم درجے کا واجب اور فریضہ ہے کہ تمام تر چیزیں، اعمال سب اپنی جگہ، لیکن سب سے عظیم فریضہ ایمان لانے کے بعد یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس کو پہچانو کہ کس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کس کی محبت کو ہم نے اپنایا ہے، کس در سے ہم نے وفا کی امید باندھی ہے، کس کونین کے والی سے ہم نے اپنی عقیدتوں کی رسیوں کو مضبوط کیا ہے. آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کہ جن کے اوپر کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا اعلیٰ کیا ادنا، کیا امیر کیا فقیر، کیا رئیس کیا گداگر، کیا ہلکا کیا وزندار آدمی، ہر ایک اپنی جان نچھاور کیے کھڑا ہے. لیکن قربان جائے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی کہ یہاں نہ امیری دیکھی جاتی ہے، نہ فقیری دیکھی جاتی ہے، نہ گداگری دیکھی جاتی ہے، نہ رئیسی دیکھی جاتی ہے، نہ سیاسی سوچ بوجھ دیکھی جاتی ہے، نہ کسی کا علم دیکھا جاتا ہے. یہاں نظریں پڑتی ہیں تو سرکار اقدس کی رحمت و انوار والی نظر سیدھا قلب مومن پر پڑتی ہے. اور جب قلب صاف ستھرا ہو جائے تو سینہ مدینہ بن جاتا ہے، اور جب سینہ مدینہ بن جائے تو پھر رب کی رحمت کے انوار و تجلیات اس بندہ مومن کے سینے پر اترنے لگتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نگاہیں مدینے کی زیارت کر رہی ہیں. گنبد خضرا کا جمال جہاں آرا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ حسین مینار کہ جن میناروں کو دیکھ کر عاشق دور سے کہا کرتا ہے کہ گنبد مسجد نبوی کے دیکھو مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے. یہ رسول پاک علیہ السلام کے گنبد و مینار، وہ حسین سبز گنبد، وہ حسین سنہری جالیاں، وہ حسین روضہ. اللہ اکبر، کس کس سمت میں دیکھوں، کس کس سمت نظروں کو دوڑاؤں. آخر عاجز آ جاتی ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں اور بس ہو جاتی ہیں کہ یہ آنکھیں اب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان جمالوں کو دیکھے. کبھی گنبد خضرا کے جمال کو، کبھی جالیانے، کبھی ان سنہری جالیوں کے جمال کو، کبھی ریاض الجنہ کے حسن کو، کبھی قبر انور کے حسن کو، کبھی اماں عائشہ ام المومنین سیدہ
طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے اس مقدس حجرے میں جہاں آج بھی سرکار اقدس آرام فرما رہے ہیں، کیا کیا دیکھیں، کبھی جنت البقیع دیکھیں تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جمال ہے، وہاں پر حسن مجتبیٰ آرام فرما ہے، امام باقر آرام فرما ہے، جعفر صادق آرام فرما ہے، حضرت ابو ہریرہ آرام فرما ہے، حضرت امام مالک آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر، 10,000 صحابہ جس عظیم قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع پر اترنے والی رحمت کو دیکھیں، برسنے والی ابر باران کو دیکھیں، یا روضہ اقدس کی زیارت کریں۔ آنکھیں اس قابل نہیں کہ نہ یہ دیکھ پائیں نہ وہ دیکھ پائیں، بس مجرم تو یہی کہتا ہے یا رسول اللہ ہم دور سے بھی مدینہ دیکھ لیں، یہ ہماری قسمت کی معراج ہے، آپ نے قریب بلا کے نواز دیا، یہ آپ کی عزتوں کا راج ہے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام جسے نوازتے ہیں اسی کو مدینے کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان ملت، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، نعمت ہے، اور رب تعالیٰ کا بے پناہ احسان کروڑوں شکر ہے کہ ہم مدینے میں ہیں۔ عزیزان ملت، جتنا وقت مدینۃ المنورہ میں رہیں، جتنی دیر مدینۃ المنورہ میں رہیں، پورے دل سے رسول پاک کا ادب و احترام کریں، اس وجہ سے کہ روایتوں میں یہاں تک آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کونین کے دولہا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور اقدس کی ذات اقدس کا تو ادب و احترام کرتے ہی تھے۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور سے معاہدے کے لیے آئے، انہوں نے صحابہ کی محبت حضور اقدس سے دیکھی، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب دیکھا کہ جب حضور وضو فرماتے تھے، حضور پانی استعمال فرماتے تھے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی قبیلہ بنی ثقیف کے سردار اور نمائندے کی حیثیت سے آئے، اور جا کر پلٹ کر جب اپنی قوم سے واقعہ بیان کیا، تفصیلی واقعہ ہے، میں بس ہلکی سی نشاندہی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کی حاضری دی ہے، لیکن جو انداز دربار محمد کا دیکھا ہے کائنات میں کہیں نہیں دیکھا، وہ سارے درباروں سے جدا تھا، وہاں رہنے والے ٹھہرنے والے سارے اتنے مؤدب تھے۔ کہا کیا ایسا حسین انداز تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا جب پیغمبر اعظم محمد جنہیں کہا جاتا ہے، جب وہ وضو کے لیے پانی لیتے، اللہ اکبر، پورا وضو ختم ہو جاتا، زمین پہ پانی دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا پھر وہ پانی کہاں جاتا؟ تو کہا کوئی صدیق نام کا ایک عاشق لے لیتا، کوئی فاروق نام کا ایک عاشق لے لیتا، کوئی عثمان غنی کے نام کا ایک لے لیتا، کوئی علی حیدر کرار، کوئی سعد و سعید، کوئی شرحبیل جیسے عظیم جلیل القدر صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں میں وہ گرتے ہوئے پانی کو اس نیت سے لیتے کہ یہ دنیا کا سب سے افضل ترین پانی ہے جو جسم مصطفیٰ سے مس ہو کر کے ہمارے ہاتھوں میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور اقدس کے جسم نازک سے لگ کر کے وہ قطرات جب نکلتے، صحابہ ان قطروں کا اتنا ادب کرتے کہ اسے زمین پر نہ گرنے دیتے۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو اور میں نے کیا دیکھا؟ جب وہ پیغمبر اپنی زبان سے لعاب دہن نکالتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لعاب دہن کو لینے کے لیے 1400 صحابہ کے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے آ جاتے۔ کہا یا رسول اللہ میری جھولی میں ڈال دیجئے، کہا یا حبیب اللہ میرے ہاتھوں میں ڈال دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے لوگوں کو تو لعاب دہن ملنے سے قاصر رہا، جس کو مل جاتا تو پھر وہ قسمت کی معراج سمجھتا، جس کو نہ ملتا تو پھر وہ کیا کرتا؟ انہوں نے کہا جس کو نہ ملتا، جس صحابی کو لعاب دہن ملا یا ناک مبارک، بینی مبارک کا نکلا ہوا پانی ملا، وہ صحابی جا کر اس صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر مصطفیٰ کی برکتیں حاصل کرتا ہوں۔ ایسا ادب صحابہ نے حضور اقدس کی ذات کا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ایسے عظیم دربار میں اور ایسی پرکیف ہواؤں کے درمیان اور اس مقدس عرض مقدس میں الحمدللہ ہمارا یہ گناہوں سے بھرا ہوا اور گناہوں کی خطاؤں کی گٹھری کا بوجھ لدا ہوا جسم مدینۃ المنورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں گھوم پھر رہا ہے۔ یہ محض صرف فقط مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ورنہ کہاں ہم اور کہاں ان کا پاکیزہ حرم، کہاں ہمارے گندے قدم اور کہاں مصطفیٰ کا حرم۔ یہ بے شک آقا کونین کا فضل ہے۔ ادب گاہیس زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہ تو ایسی عظیم بارگاہ ہیں، ہم ہیں۔ امام اہل سنت کے لخت جگر تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں یاروں ہم ہیں، وہ تو انبیاء کے بھی لیے ہیں واسطہ، ان کو بھی جو ملتا ہے بے واسطہ ملتا نہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہاں جنید بغدادی جیسے،
बायजीद बिस्तामी जैसे, मारूफ करखी जैसे, सिर्री सख्ती जैसे, हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई, हजरत सैयदना सरकार गौसुल अगवास, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, मीरा पीर पीरा गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र औलिया अपने कासे को फैलाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर की खैरात मांगने के लिए आते और अपनी सांसों को रोक कर आते कि सांसों की तेजी की वजह से हुजूर अक़दस के आराम में खलल न पड़ जाए, हुजूर की ज़ात से कोई गुस्ताखी न हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, रब का करोड़ों शुक्र एहसान है। और ऐसी अजीम बाबरकत बारगाह में रसूल पाक की बहुत सारी सुन्नतों में से एक बहुत प्यारी सुन्नत जिसे निकाह कहा जाता है, उस बाबरकत निकाह की एक तकरीब भी माशाअल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत ही के एक मुरीद मोहम्मद अतीक माशाअल्लाह, इनका ये बाबरकत अक़्द मदीनतुल मुनव्वरा की पाकीज़ा हवाओं में आज बरोज़ इतवार दिन गुजार कर जो रात आई है, अल्हम्दुलिल्लाह शबे दोशंबा में निकाह की ये तकरीब मुनक़िद हो रही है और निगाहों के सामने गुंबद खज़रा है, रसूल पाक का जमाल जहां आ रहा है और एक तरफ उनके शहजादे हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। कमाल दर कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने की सरजमीन और पाकीज़ा हवाओं के बीच ये अक़्द मसूद होने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी इस महफ़िल पाक को भी कबूल फरमाए और इस होने वाले अक़्द में अल्लाह ढेरों बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। कहने सुनने में बोलने में हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम के इस दयार मुक़द्दस के आदाब बजा लाने में मुझसे ख़ासतन आमतन सारे हाज़रीन से अगर कोई कमी कोताही लग़ज़िश खामी सरज़द हुई हो, रब ताला महज़ अपने अफ़्व से मुआफ़ अता फरमाए और हम पर अपना करम ताज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरक़रार फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।